السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 26 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان منگل کو ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد اور بیجنگ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور پاکستان مل کر کورونا وبا سے نمٹنے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کے مطابق تعمیر جاری رکھیں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور چینی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں سی پیک امور کے سربراہ خالد منصور نے حال ہی میں ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر اربوں ڈالر مالیت کے سی پیک منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے بعض عہدیداروں کی طرف سے سی پیک کی براہ راست مخالفت کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن امریکی عہدیداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ سی پیک کے منصوبے پاکستانی معیشت پر بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان اس تاثر کو رد کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس (ISI) کے نئے سربراہ کے تقرر کی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم 20 نومبر سن 2021 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے اور موجودہ DGISI اس وقت تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے پیر کو کہا ہے کہ حکومت افغانستان اور عوامی جمہوریہ چین کے اعلیٰ حکام دوحہ میں 2 روزہ اہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دونوں فریق سفارتی تعلقات اور مشترکہ چیلنجز کے بارے میں جامع بات چیت کر رہے ہیں۔ ذبی اللہ مجاہد کے مطابق طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے پیر کی شام دوحہ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال اور افغانستان اور چین کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی دوران امیر خان متقی بھی دوحہ میں طالبان وفد میں شامل ہو گئے ہیں اور منگل کو چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ کابل شہر کے وسطی علاقوں میں تقریباً 20 افغان خواتین کے ایک گروپ نے آج منگل کے روز یوناما کے دفتر کے قریب اپنے حقوق کے لیے ایک بار پھر احتجاج کیا ہے۔ آج کے احتجاج کے منتظمین میں سے ایک فوزی وحدت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خواتین کا گروپ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز سے ملنا چاہتا تھا اور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو خواتین بیرون ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے ملاقات کر رہی ہیں وہ افغانستان کی خواتین کی نمائندگی نہیں کرتیں۔ افغانستان میں آج خواتین کا احتجاج پرامن طور پر ختم ہو گیا۔ اسی دوران یوناما کے سربراہ نے پیر کو کابل میں افغانستان بھر سے افغان خواتین کے نمائندوں کے گروپ سے ملاقات کی تاکہ ملک میں خواتین کو درپیش نمایاں چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے پیر کے روز خبردار کیا کہ افغانستان میں انسانی ہمدردی کی ضروریات اس حد تک بڑھ گئی ہیں جس کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور تنازع سے ملک کی نصف سے زیادہ آبادی 22.8 ملین افراد کو نومبر سے شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہوگا۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک مشترکہ تحقیقی جائزے میں کہا ہے کہ خشک سالی، تنازعات اور اقتصادی انحطاط کے مشترکہ اثرات نے خوراک تک رسائی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ خطرے میں مبتلا افراد میں سے 32 لاکھ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ سال کے اختتام تک غذائیت کی شدید قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیسلی نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا
کہ افغانستان کا بحران اس وقت اگر دنیا کا بدترین بحران نہیں تو دنیا کے بدترین بحرانوں میں ضرور شامل ہے، اور وہاں خوراک کی شدید قلت ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کے حقوق اور مفادات کے علمبردار ادارے سیو دی چلڈرن نے پیر کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے تجزیے سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس موسم سرما میں تقریباً 14 ملین بچوں کو بحران یا خوراک کی ہنگامی سطح کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ 5 ملین بچے اس وقت قحط سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہیں۔ امدادی ادارے نے اس ہفتے کی میڈیا رپورٹس کی طرف اشارہ کیا جن میں کہا گیا ہے کہ کابل میں ایک ہی خاندان کے 8 بچے اپنے والدین کو کھو کر بھوک سے مر گئے۔ 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں پر مشتمل ان بہن بھائیوں کی عمریں صرف 18 ماہ اور 8 سال کے درمیان تھیں۔ افغانستان میں سیو دی چلڈرن کے کنٹری ڈائریکٹر کرس نیامنڈی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ افغان بچوں کے مصائب کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اشروں کی جنگ اور ابتلا کے بعد انہیں اب ملک کی تاریخ میں بھوک کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو دیر گئے بتایا کہ امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے پیر کو میانمار کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ (NUJ) کے نمائندوں سے ملاقات کی، جسے فوج کی حکمرانی کے مخالفین نے قائم کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ سلیون نے ورچوئل میٹنگ میں میانمار میں جمہوریت نواز تحریک کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سلیون نے فوج کے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ بغاوت کے لیے احتساب کو فروغ دیتا رہے گا۔ سوڈانی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح البرہان نے مشترکہ سول ملٹری کونسل کو معزول کر کے ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ مشترکہ کونسل پچھلے 2 برسوں سے حکومت کا نظام چلا رہی تھی۔ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد البرہان نے پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ سوڈان کی وزارت اطلاعات آن لائن مسلسل بیانات جاری کر رہی ہے۔ ان بیانات میں کہا گیا ہے کہ حمدوک کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے فوجی بغاوت کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ پیر کو حمدوک کی گرفتاری کے بعد دارالحکومت خرطوم میں ہنگامے اور احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم حمدوک ماہر معاشیات ہیں اور ایک سفارتکار کے طور پر اقوام متحدہ میں بھی کام کر چکے ہیں۔ انہیں اگست سن 2019 میں ملک کا عبوری وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے سوڈان میں بظاہر فوجی بغاوت کے بعد حراست میں لیے گئے رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوتریس نے ٹویٹر پر لکھا کہ انتہائی دشواری سے حاصل ہونے والی سیاسی منتقلی کے تحفظ کے آئینی منشور کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ وہ طاقت کے اشتراک کے تاریخی معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے جس پر سوڈان کے فوجی اور سویلی رہنماؤں نے مہینوں تک ملک میں جاری رہنے والے مہلک مظاہروں کے بعد سن 2019 میں دستخط کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کرائن ژان پیئرے نے ایئر فورس ون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ فوجی قبضے کی اطلاعات پر سخت پریشان ہے۔ عرب لیگ اور مصر نے افریقی یونین کی طرح سیاسی معاہدوں کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ازبکستان کے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ لیڈر کڑے کنٹرول والے وسطی ایشیائی ملک میں دوسری 5 سالہ مدت کے لیے جیت رہے ہیں۔ ملک کے مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق صدر شوکت مرزییوف کو اتوار کے روز ڈالے جانے والے ووٹوں میں 80.1% ووٹ ملے ہیں۔ مرزییوف نے سن 2016 میں صدر اسلام کریموف کی موت کے بعد عہدہ سنبھالا تھا اور اپنے آمر پیشرو کی پالیسیوں میں نرمی کی ہے، لیکن سیاسی منظر پر سخت کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ اتوار کے الیکشن میں انہوں نے 4 نسبتاً کم مقبول امیدواروں کا سامنا کیا جو ٹیلی ویژن پر مباحثے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ جن افراد کو بھیجا جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ سال مئی میں اپنے صدارتی مدت کے اختتام تک بات چیت کے ذریعے شمالی کوریا کے ساتھ امن کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔
اس سے پہلے پیونگ یانگ کی جانب سے ہتھیاروں کے اشتعال انگیز تجربات پر بحال کرتے ہوئے دشمنی کا اظہار کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں صدر مون جے ان نے اپنی آخری پالیسی تقریر میں کہا کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ایک نئی صورتحال تشکیل دینے میں مدد کے لیے آخری حد تک کوشش کریں گے۔ مون پیونگ یانگ اور واشنگٹن کے درمیان مصالحتی دورے کرتے رہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعطل کا شکار جوہری سفارتکاری کو شروع کرنے میں مدد ملے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ بات چیت کے ذریعے امن کے لیے ان کی کوشش اب بھی نامکمل ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کئی غیر ملکی مسافروں کے لیے ویکسین سے متعلق نئے قواعد کے نفاذ اور چین، بھارت سمیت یورپ کے ممالک کے لیے 8 نومبر سے سخت سفری پابندیوں کو ہٹانے کے حکم پر پیر کے روز دستخط کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ نے پہلی مرتبہ سن 2020 میں غیر معمولی سفری پابندیاں لگائی تھیں تاکہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ ان قواعد میں امریکیوں کے سوا دیگر ممالک کے باشندوں جو گزشتہ 14 دن سے برطانیہ، 26 دن سے یورپ کے ممالک، آئرلینڈ، چین، بھارت، جنوبی افریقہ اور ایران اور برازیل میں رہ رہے ہیں، انہیں روکنا شامل تھا۔ البتہ اب امریکہ کی انتظامیہ کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ مختلف ممالک سے مرحلہ وار پابندیوں کو ہٹایا جائے جو پہلے ان پر کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی تھیں، اور ایسی فضائی سفر کی پالیسی کو اپنایا جائے جو بنیادی طور پر ویکسینیشن پر منحصر ہو تاکہ امریکہ کے لیے بین الاقوامی فضائی سفر کی محفوظ واپسی ہو۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایئر لائنز کو بھی تفصیلی طور پر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ آنے والی پروازوں میں بیٹھنے سے قبل غیر ملکی مسافروں سے تصدیق کریں کہ ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے یا نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں صحافیوں، کارکنوں اور دیگر افراد فیس بک پر طویل عرصے سے اپنے بیان سینسر کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ بھارت اور میانمار میں سیاسی گروہ تشدد پر اکسانے کے لیے سوشل نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب فیس بک کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جانچ پڑتال کی کوششوں کے باوجود اکثر سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے ماڈریٹرز کی کمی ہے جو مقامی زبانیں بولتے اور ثقافتی سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں۔ اب فیس بک کے ایک سابق ملازم اور وسل بلوئر فرانسس ہیگن کی کمپنی کی اندرونی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی کے مواد کی جانچ سے متعلق مسائل موجود رہے ہیں، اور یہ کہ فیس بک نے برسوں سے اس بارے میں جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج منگل کو تقریباً اس وقت شارجہ کے مقام پر آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی ٹیم ہوگی جس نے ایونٹ کے افتتاحی میچ میں روایتی حریف بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی ہے، تو دوسری جانب کیویز ٹیم ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کی کوشش کرے گی۔ افغان سیاستدانوں اور علاقائی لیڈروں نے اسکاٹ لینڈ کے ساتھ افغانستان کرکٹ میچ پر مختلف رد عمل ظاہر کیا ہے، لیکن سب نے افغان لوگوں کو T20 ورلڈ کپ میں پہلی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ سابق صدر اشرف غنی اور سابق نائب صدر امر اللہ صالح مبارکباد دینے والے سیاستدانوں میں شامل تھے۔ انہوں نے افغانستان کا پرچم لہرانے اور قومی ترانہ گانے پر کرکٹ کھلاڑیوں کی جرت کی تعریف کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی افغان کرکٹ ٹیم کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ جیتنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں حالات کی خرابی اور ابتری کے باوجود افغان ٹیم نے بڑے حوصلے اور ہمت سے کھیلا اور جیت حاصل کی۔ طالبان نے بھی افغان ٹیم کو جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔